انہوں نے ایک بڑے احسن طریقے سے اپنی منزل پر پہنچائی اور آج یہ اسٹرائک ختم ہوگی اور یہ سب لوگ واپس اپنے گھر جائیں گے. میں پرویز خٹک صاحب سے. ہاں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ ادھر آئیں. یہ آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 3-4 مہینے سے ایک سال سے فیڈرل امپلائیز کی ڈیمانڈس تھی. اس طرح صوبائی جو تنظیمیں ہیں ان کی بھی ڈیمانڈس تھے کہ ہمارے جو تنخواہیں بیسک تنخواہیں ہیں اس میں بہت زیادہ فرق ہے. کچھ لوگوں کا ان سے 200% زیادہ ہے, کوئی 100%. ہمارا ان کے ساتھ فائنل فیصلہ ہوا کہ جو ایوریج نکالا گیا اس ایوریج تقریباً 60% فرق ہے یہ فیڈرل امپلائیز کے بیچ میں. اس پر فیصلہ ہوا کہ 60% کا 40% ان کو دیں گے, وہ تقریباً 24% بنتا ہے. لیکن ہم نے فیصلہ کیا ہے ان سے مل کے کہ ہم ان کو ایڈ ہاک ریلیف 25% کا سارے فیڈرل امپلائیز کو دیں گے. اور ساتھ ساتھ جو صوبائی یہاں پر تنظیمیں ہیں ان کی بھی ڈیمانڈز ہے. آج بھی پرائم منسٹر نے دونوں چیف منسٹر سے بات کی, میں وہاں موجود تھا. ان کو انہوں نے خود ڈائریکشن دی ہے کہ یہ آپ کا مسئلہ ہے, ان کو ادھر نہیں آنا چاہیے اور واپس جا کے ان سے بیٹھیں اور جو فیصلے ہم کریں گے آپ بھی ان کے ساتھ مل کر فیصلے کر لیں. تو ہم ایک ڈائریکشن دیں گے صوبائی حکومت کو کہ یہ فیصلے یہاں پر وفاقی ہو چکے تو آپ بھی اپنے امپلائیز کے بٹھائیں اور جو فرق ہے تنخواہوں میں تو اس کو ڈیل کریں. تو انشاءاللہ وہ مسئلہ صوبائی سطح پر حل ہو جائے گا اور ہم ان کو ریکمینڈ بھی کریں گے, ڈائریکشن بھی دیں گے تاکہ ان کی تکالیف ختم ہو جائے. دوسرا فیصلہ ان کے ساتھ اپ گریڈیشن کا ہوا ہے. تو جو ہمارے صوبے میں کے پی میں یا پنجاب میں اس طرز پر ان سب کے لیے اپ گریڈیشن کا فیصلہ کیا گیا اور یہ جون بجٹ سے کے بعد شروع ہو جائے گا اور ان کو وہ سہولت بھی ملنا شروع ہو جائے گی. دوسرا ان کا ایڈ ہاک ریلیف وہ بھی انشاءاللہ ان کے پے اسکیل میں جون بجٹ میں مرج ہو جائے گا اور اس میں بھی کافی ان کو جو اسکیل میں ایڈ ہاک ریلیف ملے گا وہ بھی ان امپلائیز کو ان کا فائدہ پہنچے گا اور یہ ان لوگوں کی ڈیمانڈ تھی. تیسرا ٹائم اسکیل کا صوبوں میں کسی صوبے میں ہو چکا ہے, کسی میں ہمارے صوبے میں ہو چکا ہے. تو اس طرز پر بھی ہم ان کو ٹائم اسکیل کا اپروول دیں گے, لیکن فیصلہ یہ ہوگا کہ اس کا طریقہ کار بنانا پڑے گا کہ کس نے پروموٹ ہونا ہے, کس نے نہیں ہونا. کوئی جو کام کرتا ہے اس کو زیادہ موقع ملنا چاہیے, جو حد حرام ہے اس کو موقع نہیں ملنا چاہیے. تو مل کر ہم نے اس پر ایک پالیسی بنانی ہے اور اس پالیسی پر انشاءاللہ اس پر بھی عمل درآمد جو ہے جون بجٹ میں ہو جائے گا. اس وقت امیجیٹ جو ہے آج فائنینس سے ہم نوٹیفائی کرا دیں گے. امیجیٹ جو ریلیف ہے ایڈ ہاک ریلیف یہ جب تک پے کمیشن کا فیصلہ تب تک یہ جاری رہے گا اور جب پے کمیشن کا فیصلہ آ جائے گا پھر ہو سکتا ہے اس میں بہتر ہو جائے اور سارے ملک کے لیے فیصلہ ہوگا. تو یہ سارے فیصلے ہم نے متفقہ طور پر کیے. میں ان فیڈریشنز کی اور جو فیڈرل امپلائیز ہے صوبائی امپلائیز ہے میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ہم اس بات پر بھی معذر خواہ ہیں جو کل جو کچھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو کچھ صبر آپ لوگوں کو بھی کرنا چاہیے تھا کیونکہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم پورا زور لگا رہے ہیں کہ آپ کا مسئلہ حل کریں. تو کبھی کبھی دیر ہو جاتی ہے تو دیر کا یہ مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم آپ کا کام نہیں کریں. تو میں سب کو مبارک دیتا ہوں, سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہت احسن طریقے سے یہ مسئلہ حل. محمد علی صاحب مختصراً اور پھر 30 سیکنڈ میں. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں بالخصوص وزیر اعظم پاکستان کا جنہوں نے اس میں بہت دلچسپی لی اور جو مدینہ کی ریاست کا کانسیپٹ انہوں نے دیا اس پہ آج ان کی حکومت نے عمل کیا ہے اور ساتھ ساتھ صبر کا مظاہرہ کیا ہمارے ملازمین نے, سرکاری ملازمین نے صبر و استقامت کا. اس کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں. جو ہماری یوتھ کے لیے ان کا بھی ایک میسج ہے کہ آپ ایک جائز مقصد کے لیے کوشش کریں, پرامن رہیں. کل ایک دن ایسا رہا پوری اس تاریخ میں میرے خیال میں جس میں کچھ اچھے مناظر دیکھنے ملے. ادروائز آپ کی تحریک میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کو, آپ کی پرامن تحریک رہی اور یہ میسج ہے سب لوگوں کو کہ پرامن تحریک چلائیں. جو عمران خان صاحب کا بھی میسج تھا کہ آپ کا رائٹ ہے اپنے ایشوز کے لیے. اور
पहली बार हुआ है, माजी में लोगों ने तनख्वाहियां, लेकिन बुनियादी तब्दीलियां इमरान खान लेके आ रहे हैं कि अपग्रेडेशन हो रही है आपकी और डिस्पैरिटी खत्म हो रही है कि एक आदमी फर्ज करने 20,000 ले रहा है, दूसरा 80,000 ले रहा है। क्यों इतना फर्क है? ये फर्क मिटाने इमरान खान आया है, तफरीक मिटाने आया है। दो नहीं, एक पाकिस्तान की बात इमरान खान करते थे। और साथ में अप्रिशिएट करता हूँ शेख रशीद साहब और खटक साहब। मुझे पता है शेख साहब पूरी रात नहीं सोए, कल रात खटक साहब भी नहीं सोए, क्योंकि आपके फिक्र में थे। मैं दोबारा मुबारकबाद देना चाहता हूं तमाम मुलाजमीन को भी, और दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खैर से ले जाए। और ये जो फैसले आज हमने किए, अल्लाह उसमें पायदारी और इस्तिकामत लेके आए। और साथ साथ जो हमारी इंतजामिया है, उन्होंने इसको तकरीबन 1 साल से वो डील कर रहे हैं, तो कुछ थोड़ी बहुत कमी बेशी हो जाती है, लेकिन उन्होंने, मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूं अपने डिप्टी कमिश्नर को, अपनी इंटीरियर मिनिस्ट्री के स्टाफ को, सबको मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूं, खासकर अपनी पुलिस को। आप लोगों ने बड़ी कोशिश की। कल का जो वाक़या है, कोशिश करेंगे कि इस तरह का कभी फिर ना हो जाए। शुक्रिया। अच्छा, इसमें एक बात है कि ये जो पे स्केल है एडॉक, ये A ग्रेड से लेकर 19 ग्रेड तक है। ठीक। और दूसरी है कि जो हमारी हेल्थ वर्कर्स है पंजाब की, KP के, उनके भी कई मसले हैं, इंशाल्लाह उसको भी टेकअप करेंगे और डायरेक्शन उस पर भी देंगे। सर ये जो कल का एक मिनट देखें, हम वो सर बता दें। आज जो ये फैसला हुआ है, इसकी बकायदा शेख हफीज साहब से भी मैंने मुलाकात करके इसकी अप्रूवल ली है, फाइनेंस सेक्रेटरी साहब से भी, और खुद मैं प्राइम मिनिस्टर के साहब के पास चल के गया कि ये हमारे मेहनत कश लोग हैं, ये 1 साल से इस मसले में उलझे हुए हैं। सो 1 से लेके 19 ग्रेड तक इनको 25% का ये जो अलाउंस है ये दिया जा रहा है, और इनके साथ हम राब्ते में रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इनसे राब्ता कता करने चले हैं, और 20, 21, 22 की तनख्वाहों का इजाफा भी बजट में किया जाएगा। और इंशाअल्लाह ताला, जिस तरह अभी परवेज खटक ने कहा कि जो इनकी बातें रह गई हैं, जिनका फैसला ये किया है जून के बजट में होगा, वो भी मुकम्मल होगा। और अच्छी बात यह है कि हमारी बड़ी मुस्बत बातचीत जो है वो TLP से भी चल रही है, और आपको गाए बगाए ज़हमत देते रहेंगे।